وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم وقال عز وجل هو معكم أينما كنتم وقال عز وجل نحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی آمین یا رب العالمین۔ اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہوگا کہ اب اس وقت ہمیں جو مشکل ترین مسئلہ ہے فلسفہ وجود، اور اس میں خاص طور پر وہ ایک رائے کہ جس کا نام ہے وحدت الوجود، اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا تعلق بنیادی طور پر دین سے نہیں ہے، یہ خالص فلسفے کا مسئلہ ہے۔ جس طریقے سے کہ مسئلہ ارتقاء یہ کوئی دین سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ خالص علم الحیات کا، بایولوجی کا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شخص مانتا ہے اللہ نے کائنات بنائی، کیسے بنائی؟ تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس اسے آتی ہو نہ آتی ہو، ایمان اس کا صحیح ہے، اس نے اللہ کو خالق مانا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کیسے پیدا کیا اسے معلوم ہو یا نہ ہو، چاہے اس کا تصور یہی ہو کہ جیسے کوئی ہم کسی خاک کا پتلا بنائیں یا بچے کھیلتے ہیں تو وہ بناتے ہیں، پھر اس میں کوئی پھونک ماری جاتی ہے، تو یہ شکل بھی نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید ہے، یہ بالکل ممکن ہے، عین ممکن ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے یہ معجزہ اسی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر ثم انفخ فیہ فتکون طیرا باذن اللہ باذن اللہ۔ تو یہ اگر شکل انسان کی تخلیق کی ہوئی ہو، جب تک وہ مانتا ہے کہ اللہ نے تخلیق فرمایا بس کافی ہے۔ لیکن یہ کہ ایک علمی مسئلہ ہے، اس کے شواہد کو دیکھ کر اس کی رائے قائم کرنا، تو ان چیزوں میں اسی طریقے سے یہ خالص ماہیت وجود، پہلی بات تو اس میں ماہیت وجود، اور دوسری بات جس کو فلسفے کی اصطلاح میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ ربط حادث بالقدیم۔ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، ایک ہستی کو کہ وہ خالق ہے اور وہ قدیم ہے، وہ واجب الوجود ہے، باقی ساری کائنات حادث ہے، ممکن ہے، مخلوق ہے، تو اس میں اب ربط کیا ہے؟ آیا وہ سائملٹینیسلی کو ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ایک وجود اس کا ہے، ایک وجود کائنات کا ہے، تو پھر یہ سلویت وجود ہوئی۔ پھر یہ کہ آیا اس کی ذات محدود ہے یا لامحدود ہے؟ تو لامحدود کے ساتھ تو کسی دوسرے شے کا وجود ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی دوسری شے اپنے ذاتی حق میں ان اٹس اون رائٹ ایگزسٹ کرتی ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا وجود جو ہے لا محالہ وہ محدود ہو جائے گا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ انفینٹی اور فینیٹیوڈ جو ہے اس میں فرق کیا رہے گا؟ یہی تو ہے کہ اگر لا محدود ہے تو پھر کون سی جگہ ہے اور جہاں کوئی دوسرا وجود ہو سکے؟ اس لیے کہ اس کے تو کوئی حدود ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بہت ہی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ میں اپنے اطمینان اور انشراح کی حد تک سورہ حدید کے درس کے دوران اپنی بات کہہ چکا ہوں اور وہ ریکارڈڈ ہے، تو مجھے کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ میں اس کو اس اپنے تربیتی نصاب میں بھی لازماً بیان کروں، لیکن چونکہ تذکرہ ہوا ہے بار بار تو میں اس کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوشش کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں محسوس نہیں کرتا کہ میری طبیعت حاضر ہے، تکان کی کیفیت ہے، مزاج جو ہے میرا وہ اپنے اس انشراح اور انبساط پر نہیں ہے اس وقت۔ بہرحال جیسے بھی ہو میں اس کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے یہ بات میں اپنی زندگی کے اس دور تک تقریباً جس کو کہ قرآن مجید
فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، 40 برس کی عمر کا معاملہ ہوتا ہے، وہ تو سن 72 میں جا کر ہوا ہے۔ میں اس مسئلے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے لیٹ 50s میں، یوں سمجھئے کہ 26-27 برس کی عمر کے آس پاس میں اس میں اپنی ایک رائے قائم کر چکا تھا۔ وہی رائے آج بھی میری ہے، اور اس وقت بھی بفضل ہی تعالیٰ اس میں جہاں میری سوچ کو اور میرے ذہن کی وہ جو منطقی ساخت ہے اس کو بھی دخل تھا، وہاں اصل میں اس وقت بھی سورس میری یہی سورہ حدید کی آیہ مبارکہ تھی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ جس چیز کی بنا پر کہ مجھے انشراح ہوا اور پورا اطمینان ہوا، وہ در حقیقت یہی آیہ مبارکہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہیں بیان کیا ہے، سن 58 میں جب میں منتقل ہو گیا تھا کراچی ڈاکٹر عثمانی مرحوم کے ساتھ اشتراک عمل کے لیے، تو وہاں میں نے ایک مرتبہ سورہ حدید کا درس دیا تھا۔ اس درس میں ہمارے ایک بہنوئی ہیں علا بخش سیال صاحب، میری چھوٹی ہمشیرہ ہے ان کے گھر میں، اور وہ جماعت اسلامی کے نہایت مخلص لیکن نہایت متعصب رکن ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دو الفاظ تو ایک دوسرے کی ضد ہو گئے، یہ ضد نہیں ہے۔ مخلص اس معنی میں کہ جماعت کے مخلص ہے، اور نمبر 2 یہ کہ اپنی جان مال تن من دھن اس کو انہوں نے اس پر پوری طرح نثار کیا ہے۔ متعصب اس معنی میں کہ جماعت کے ساتھ ان کی وہ جو وابستگی ہے وہ واقعتاً وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ جس میں کہ گویا کہ کوئی شے جو ہے وہ اصل میں مطلوب و مقصود بن جاتی ہے، جس کو کبھی اصلاحی صاحب نے کہا بھی تھا کہ جماعتیں بنتی تو ہیں کسی مقصد کے حصول کے خاطر، لیکن ہوتے ہوتے وہ خود مقصود بن جاتی ہے۔ تو بہرحال ان کا مجھے یہ واقعہ یاد ہے، میں نے پہلے بھی کبھی کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے وہ اس درس سے میرے اتنے متاثر ہوئے تھے، اور یہ سن 58 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں یا 59 کا آغاز ہوگا، کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو اب 2 سال کے لیے تو آپ چھوڑ دیں سارا یہ دھندا بندہ ڈاکٹری واکٹری یہ سب چھوڑیں، اور ہمتن اب آپ دین کی تعلیم، یعنی یہ کہ مناسبت اللہ نے قرآن کے ساتھ اتنی عطا کی ہوئی ہے تو خام خواہ آپ اپنا وقت کسی اور کام میں کیوں صرف کریں، اور 2 سال تک آپ کے سارے اخراجات میرے ذمہ ہیں۔ یہ بہرحال ان کا وہ جو بھی یعنی میرے ساتھ بھی خلوص اخلاص تھا، اور اس دین کے کام کے ساتھ یہ اس کا ایک منظر ہے۔ تو اس وقت میں اس مسئلے میں اپنی ایک رائے قائم کر کے فارغ ہو چکا تھا۔ جو میری رائے اس وقت بنی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے نزدیک دین اور شریعت اور طریقت، یعنی دین کا جو عملی پہلو ہے، شریعت بھی عملی پہلو ہے، طریقت بھی عملی پہلو ہے۔ فرق اس میں صرف یہ ہے کہ شریعت اس کے ظاہری پہلو سے بحث کرتی ہے، طریقت اس کے باطنی پہلو سے بحث کرتی ہے۔ لفظی طور پہ معنی بھی ایک ہے، شارع بھی راستے کو کہتے ہیں، طریق بھی راستے کو کہتے ہیں۔ یہ شارع عام نہیں ہے، شارع راستہ، طریق بھی راستہ۔ تو اصل میں چلنا، طریقت شریعت دونوں کی معنی چلنا۔ اب چلنے میں یہ ہے کہ ایک جو دین کے احکام ہیں، اب نماز ہے اس کے کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں، اس میں تعدیل ارکان ہے، نماز کے اوقات ہیں وغیرہ وغیرہ، وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہیں، کیا نوافل ہیں وغیرہ وغیرہ، مستحبات، اس سے بحث شریعت کرتی ہے، فقہ کا قانون کرتا ہے۔ اور یہ کہ اس میں خشوع ہو، خضوع ہو، اندرونی کیفیات ہو، حضور قلب ہو، یہ در حقیقت طریقت کا موضوع ہے۔ تو یہ تو دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں، تو یہ در حقیقت شریعت اور طریقت میں کوئی دوئی نہیں ہے۔ تو دین کا جو یہ عملی پہلو ہے، اس کا چاہے اس کا خارجی پہلو ہو یعنی شریعت، یا اس کا داخلی پہلو ہو یعنی طریقت، ان دونوں کی بنیاد سنویت پر قائم ہے۔ سنویت تسنیہ 2 سے، عبد اور معبود، یہ 2 ہوں گے تو بات بنے گی۔ عابد و معبود، طالب و مطلوب، محب و محبوب، ان میں تو سنویت ہے باضابطہ طور پر۔ اس میں اگر وحدت ہے تو پھر عبد کون ہے اور معبود کون ہے؟ وجود اگر ایک ہی ہے تو پھر یہ نسبت ہی ختم ہو گئی، معدوم ہو گئی۔ وہ جو ایک شعر ابن عربی کا بیان کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ الحاقی ہو، وہ ان کا نہ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال بیان کیا جاتا ہے، العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف۔ عبد ہی رب ہے، رب ہی عبد ہے۔ تو اب وہی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مکلف کون ہے، کس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عبادت کرے اور وہ نماز پڑھے اور وہ یہ کرے۔ تکلیف سے مطلب تکلیف شرعیہ، کسی کو مکلف ٹھہرانا۔
تو مکلف کون ہے سر؟ الرب عبد والعبد رب، یا لیت شعری من المکلف۔ تو اس اعتبار سے چونکہ یہ جو ایک نسبت عبد و معبود کو ختم کر دینے والی چیز جو ہوگی وہ شریعت کی جڑ کاٹ دے گی، اس حوالے سے شریعت و طریقت دونوں کی بنیاد سنویت ہے۔ میں اور تو، وہ جو کہتے ہیں مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، اگر مٹا دیا تو پھر منو تو پھر عبد اور معبود کی نسبت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ اسی وقت اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آ چکی تھی کہ حقیقت جو ہے وہ وحدت وجود ہے۔ یہ میری بات اس وقت کی ہے، اور اس وقت بھی علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معاملہ چونکہ انہوں نے تصوف کے جو وہ غلط اثرات ہمارے بر عظیم پاک و ہند میں اس وقت ہماوسطی تصور جو تھا، پینتھیسٹک مسٹیسزم، اس کی وجہ سے یہ سارے جب شریعت کے فرق و تفاوت جو ہے امتیازات ختم ہو رہے تھے، اس حوالے سے انہوں نے جس شدت کے ساتھ وحدت الوجود کی مخالفت کی، ابن عربی کے نظریات کی نفی کی، اور یہ خاص طور پر ان کا جو ابتدائی دور ہے اس کے جو خطوط ہیں، لیکن عام طور پہ مشہور یہی ہے، لوگوں کو بہت کم کو معلوم ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دور میں وہ بھی وحدت الوجود کے قائل ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے شیخ احمد سرہندی کے ایک طرح سے میں کہا کرتا ہوں کہ بروز کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ اقبال، یعنی یہ کہ 17ویں صدی عیسوی میں جو کام کیا ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، 20ویں صدی عیسوی میں وہی کام کیا ہے علامہ اقبال نے۔ متحدہ قومیت اور وہ جو متحدہ مذہبیت کے حوالے سے ہندوستان میں سب کو ایک کر دینے کی کوشش اکبر نے کی تھی، وہی فلسفہ تھا جو پھر یہاں گاندھی کے ذریعے سے ایک سیاسی نظریہ متحدہ قومیت کی شکل میں سامنے آیا، اور اس کی نفی اقبال جیسا شخص نہ ہوتا تو اس کی نفی نہیں ہو سکتی تھی، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر اس کو جس طریقے سے واضح کیا اور مبرہن کیا اور مدلل کیا اور مفصل کیا، اور اس پر جتنے عمدہ مضامین لکھے مولانا مودودی نے، تو اس کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں۔ مولانا مودودی کی یہ سلیس عبارتیں اور اس کے اندر ان کی جو خاص جو ان کے اندر ایک طرز نگارش اللہ نے انہیں دیا تھا وہ، لیکن یہ کہ شخصیت مولانا مودودی کی اس وقت کچھ بھی نہیں تھی، اس کی وہ حیثیت نہیں بنتی تھی، بلکہ ان کی شخصیت تو اس مسئلے کے حوالے سے بنی ہے۔ اقبال کی شخصیت تھی، اقبال کی حیثیت تھی، اقبال نے جس طریقے سے نفی کی ہے، اور پھر جس طرح براہ راست مولانا مدنی کے ساتھ کنفنٹریشن جو ہے وہ ان کا بہت اونچا مقام تھا اس وقت، شیخ الہند کے گویا کے جانشین، جمعیت علماء ہند کے صدر، تو اس حوالے سے یہ اقبال ہی کی شخصیت کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ حضرت مجدد کے بروز کی حیثیت اس صدی میں شیخ علامہ اقبال کو ہے۔ ان کے بارے میں بھی یہ بات بعد میں مجھے معلوم ہوئی، ان کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ابتدا میں انہوں نے اس وحدت الوجود کی اور اس شاعری کی بڑی شدید مذمت کی ہے، حافظ کو خاص طور پر جو ہے بہت ہی مطعون کیا ہے، لیکن یہ کہ آخری دور کے ان کے اشعار پڑھیں گے تو وہ بات جو میں نے کہا ہے کہ شاید ابن عربی کا وہ شعر جو ہے وہ الحاقی ہو، اس کے آس پاس کا شعر اقبال کے ہاں موجود ہے۔ فاشتر خواہی بگو ہو عبدہ، صافی چاہتے ہو کہ بتا دوں تمہیں، کہہ دو کہ وہ خود ہی اپنا بندہ ہے، ہو عبدہ۔ اب بتائیے کیا کریں؟ تو یہ مسئلہ وحدت الوجود کے کچھ نتائج ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو وادی ہے یہ بڑی خطرناک وادی ہے، اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ اس حوالے سے اس میں سکوت اور خاموشی ہی اکثر و بیشتر لوگوں نے اختیار کی ہے۔ میں اسے اب تک اپنے دروس میں بیان کرتا رہا ہوں تو آپ کے علم میں ہے کہ اس لیے کہ میں اس میں اگرچہ میری ذاتی رائے ہے لیکن میں اس کا مبلغ نہیں ہوں، میں نے صرف اس کا اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ ہماری تاریخ میں عظیم ترین شخصیات اس کی قائل ہیں۔ اگر صرف ابن عربی کا معاملہ ہوتا کوئی ایسی بات نہیں تھی، ابن عربی کے بعد آپ کے علم میں ہونا چاہیے رومی، جامی، حافظ، یہ شعراء کی تو یوں سمجھیے کہ بے دل، غالب، چلتے جائیے سارے کے سارے شعراء۔ شعر میں تو جو رنگ پیدا ہوتا ہے اس سے اور جو سرور اور کیف پیدا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اور کس شے سے ہوگا۔ تو ایک تو یہ، لیکن یہ کہ ہماری دینی شخصیتوں میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول فیصل آیا وہ یہ کہ شیخ احمد سرہندی کا جو بھی نظریہ ہے اور جو شیخ ابن عربی کا نظریہ، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ قول فیصل شاہ ولی اللہ کا ہے۔ مکتوب مدنی ان کا ایک چھوٹا سا کتابچے کی سمجھیے کہ انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے کہ
کہ اس میں لطیف سا تعبیر کا فرق ہے، بات ایک ہی ہے، اور یہ اس کو پھر خود انہوں نے جو نام دیا وہ توحید وجودی، یہ چونکہ شاہ ولی اللہ کا مسئلہ بھی ہے، اور بہت سے ہمارے صوفیہ کی اکثریت جو ہے وہ در حقیقت وحدت الوجود کی قائل ہے۔ اس حوالے سے میں ڈیفینڈ کرتا ہوں صرف کہ یہ بات جو ہے ایک یعنی فلسفے کی حیثیت سے ایک نظریہ ہے، دین سے اس کا کوئی براہ راست جو ہے کوئی گہرا تعلق جس کی بنا پر کوئی کسی کی تکفیر ہو جائے یا کوئی کسی کے دین میں کوئی نقص اور کمی ہو جائے اگر وہ اسے نہ مانتا ہو، اس کی بجائے یہ کہ بہرحال چونکہ ہمارے بزرگوں کا یہ قول رہا ہے اس لیے میں اس کو صرف جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ زیادہ مشہور ہے جس کا نام وحدت الشہود ہے، اگرچہ چونکہ میں نے ان چیزوں کو اپنا موضوع نہیں بنایا کہ میں ان کی پھر تحقیق اور تدقیق کے اندر لگوں، تو میں شاید ٹیکنیکل ڈیفینیشنز جو ہے وہ وحدت الشہود کیا ہے یہ میں نہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، نہ میرے علم میں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں جو حوالہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے جو کتاب لکھی جو ان کا ڈاکٹریٹ کا تھیسس تھا، مجدد کانسیپٹ آف توحید، وہ بڑی سلیس کتاب ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ پھر وہی بات میں دہرا رہا ہوں وہ استاد رہے فلسفے کے، تو اس حوالے سے جس کا کہ یہ زیادہ رہے معاملہ تو پھر اس کی جو تحریر ہے بن جاتی ہے، بہت سلیس انداز میں انہوں نے مسئلہ سمجھایا ہے، لیکن صاف کہہ دیا ہے کہ پھر یہ سنویت ہے، یہ ڈوئلزم ہے، اس کو آپ توحید اس معنی میں نہیں کہہ سکتے، وجودی سطح پر سنویت ماننا پڑے گا۔ توحید ہے عبد و معبود کی جو یعنی توحید ہے معبود کی توحید معبود، لیکن یہ کہ موجودیت اور وجود کے اعتبار سے جو حضرت مجدد کا نظریہ ہے وہ سنویت پر مبنی ہے۔ لیکن یہ کہ تاریخی اعتبار سے بھی یہ بات تھوڑا سی میں آپ کو بتا دوں کہ میں جب لاہور منتقل ہوا ہوں 65 میں، 66 میں نے کتاب اپنی شائع کی تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ، اس کتاب کا کہیں تبصرے وغیرہ اخبارات میں اس کا جب تذکرہ ہوا اور تبصرے چھپے تو چشتی صاحب پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب میرے پاس چل کر آئے میرے مطب میں، انہوں نے کہا بھائی کہاں ہے وہ آپ کی معرکۃ الآراء کتاب، ہم بھی تو دیکھیں، تو میں بہرحال انہیں جانتا بھی نہیں تھا، وہ پھر تعارف کرایا میرا نام یوسف سلیم چشتی ہے، تو ان سے پھر جو میرے جب تک میں کرشن نگر میں مقیم رہا ہوں، اس لیے کہ یہ پھر میں سن 72 میں وہاں سے شفٹ ہوا ہوں، تو یہ سمجھیے 5-6 سال میرے ان سے اتنے قریبی روابط رہے ہیں کہ تقریباً ہر شام کو میرے کلینک میں آ جاتے تھے، اور آئی او مچ ٹو ہم، میں ان کا بہت زیر بار احسان ہوں، اس لیے کہ میں نے تو جیسا کہ عرض کیا نہ میں فلسفے کا طالب علم، نہ میں نے تصوف کو ایک موضوع کی حیثیت سے اس کا مطالعہ کیا ہے، میرا تو مطالعہ اگر ہے غور و فکر ہے قرآن مجید کا ہے، میں نے اپنی کوئی اگر ذہانت ہے کوئی سمجھ ہے کوئی صلاحیت ہے تو وہ لگائی ہے صرف اس پر، تعلیم و تعلم قرآن پر، لیکن ان کا جو ہے یہ فلسفہ اور کمپیریٹیو ریلیجن، تاریخ مذاہب، تصوف، تاریخ مذاہب بھی اور ویسے بھی تاریخ، اور چونکہ ساری عمر شادی نہیں کی تو کتابوں ہی کے ساتھ ان کی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی پوری زندگی بیتی ہے، تو مجھے ان سے بہت فائدہ ہوا، اور یہ چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں در حقیقت یہ بات جو ہے اب میں سارے مکاتیب جو ہے میں نے کہاں پڑھے ہیں، حضرت مجدد الفسانی کے مکاتیب کا پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بھی قدم قدم پر وہ قدیم منطق ہے، فلسفہ ہے، یہ تو اس دور کی باتیں ہیں کہ کوئی بھی عالم اور کوئی بھی فاضل شخص ان چیزوں سے ہٹ کر بات کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو وہی اصطلاحات تھی جو آج کا ایڈیم ہے، آپ اس ایڈیم کو استعمال نہیں کریں گے تو کیسے بات کریں گے، اسی طریقے سے اس زمانے کا ایڈیم ہی یہ تھا، یہی اصطلاحات تھی، اسی ٹرمینالوجی میں گفتگو ہوتی تھی، تو اگرچہ میں لے گیا تھا ایک مرتبہ یہ مکاتیب مکتوبات جو ہے مکاتیب حضرت مجدد الفسانی کے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو وہ بلکہ انہوں نے مجھے دیتے ہوئے وہ نسخہ وہ تھا کہ جو امرتسر میں چھپا تھا اور بہت پھر نایاب رہا ہے، اب تو اس کے بعد اس کے عکس وغیرہ چھاپ دیے گئے، لیکن اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جبکہ وہ بہت نایاب تھا، میں منٹگومری میں تھا، لے گیا تھا ان سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ عزیزم میرا اپنا بیٹا ابو بکر بھی اگر یہ کتاب مجھ سے مانگتا تو میں نہ دیتا، لیکن میں آپ سے انکار نہیں کر سکتا، میں آپ لے جائیے، یعنی انہیں جان سے زیادہ عزیز سمجھیے کہ وہ کتاب تھی، میں پھر لے گیا، پڑھنے کی کوشش کی، وہ مجھ سے پڑھا نہ جائے، وہ تو ارلی 50s کی بات کر رہا ہوں میں،
تو وہ ابھی وہ میرا دور بھی نہیں ہے، بہرحال میں لے گیا تھا، چند مہینے میں نے رکھی اپنے پاس، اس کے اوپر میں نے پوری چمڑے کی جلد کروا دی۔ تو جب آپ واپس لے کے آیا تو بہت خوش ہوئے کہ آپ نے اس کا حق ادا کیا۔ وہ حق میں اتنا ہی ادا کر سکا، باقی اس سے کوئی حق اور میں وصول نہیں کر سکا، اس کا کتاب کا جو ہے اس سے استفادے والی نوبت نہیں آئی۔ تو پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا یہ پختہ موقف ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دفتر چہارم جو ہے ان کے مکتوبات کا، اس میں وہ خالص وحدت الوجودی نظر آتے ہیں، اس میں کوئی کسی طرح کا اشتباہ نہیں، جیسے کہ خود اقبال کا معاملہ ہے، اس کے آخری دور کی شاعری کے اندر وہی رنگ ہے وحدت الوجود کا۔ بہرحال یہ جو وحدت الوجود ہے اس کے بارے میں اب سمجھ لیجئے کہ اس کے جو، اور یہ بات بھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی بتائی ہوئی میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں، اس کے ان کے نزدیک پوری دنیا میں 4 ہیں عظیم ترین ایکسپوننٹس، 2 عالم مغرب میں، 2 عالم مشرق میں۔ مغرب میں حکیم فلاطینوس پلوٹائنس آف الیگزینڈریا، یہ ہے اصل اور قدیم ترین شخص کہ جس نے وحدت الوجود کو پروپاؤنڈ کیا ہے۔ دوسرے مسلمان ابن عربی، وہ بھی چونکہ عالم غرب سے تعلق ہے، اندلسی تھے، ابن عربی الاندلسی، تو یہ ابن عربی، یہ 2 ادھر سے۔ مشرق میں ایک ہندو شنکر آچاریہ، شنکر آچاریہ جو ہے یہ اس فلسفے کا بہت بڑا یعنی ایکسپوننٹ بھی کہیے اسے، اور ایک پھر مسلمان میرزا عبد القادر بے دل، یہ ہے ان کے نزدیک۔ میں یہ ساری چیزیں ان کی سے جو معلومات مجھے حاصل ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس وقت انہی کے حوالے سے۔ بے دل، میرزا عبد القادر بے دل، جی فلاطینوس پلوٹائنس، حکیم فلاطینوس پلوٹائنس PLOTINUS، اسکندریہ مصر کا جو پورٹ ہے الیگزینڈریا، وہاں یہ بہت بڑا مرکز جو ہے مذہب، فلسفہ، تصوف اس کا بن گیا تھا، تو وہاں کی یہ شخصیت ہے۔ نو افلاطونیت ان کے فلسفے کا نام ہے، اور تصوف اکثر و بیشتر وہیں سے ماخوذ ہے۔ اب سار بتائیں گے، حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 400 BC تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ تو خود افلاطون جو ہے وہ 400 قبل مسیح کا نہیں ہے، ان کے 100 سال بعد، تو پھر 200 BC سمجھیے، کیونکہ افلاطون، ارسطاٹل اور سوکریٹس، یہ جو دادا بیٹا پوتا 3 ہیں، یہ سقراط، پھر اس ارسطو، اور ارسطو کے پھر شاگرد افلاطون، اور یہ افلاطون جو ہے یہ استاد اور اتالیق تھا سکندر اعظم کا، اور جب سکندر نکلا ہے دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے تو ساتھ آیا ہے، ایران تک ساتھ آیا، پھر واپس چلا گیا، اتالیق جو ہے افلاطون تھا۔ تو افلاطونیت اور پھر یہ نیو پلیٹونزم کہلاتا ہے، اسی سلسلے میں اس کے 100 برس بعد کی شخصیت جو ہے یہ پلوٹائنس ہے۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے پہلے اس کو سمجھیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قدیم ہستی ہم یہ مانتے ہیں کہ صرف ایک ہے، اللہ کی ہستی قدیم ہے، باقی سب جو ہے یہ حادث ہے، لیکن پوری دنیا میں یہ مسئلہ کس کس انداز میں آیا ہے اس کا ذرا ایک جائزہ لے لیجیے۔ یہ مونزم جو ہے توحید کہ قدیم صرف ایک ذات ہے وہ اللہ کی، یہ یا تو براہیمی مذاہب میں ہے، صرف براہیمی مذاہب جوڈائزم، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، عیسائیت کا بھی شروع کا دور، اور یا پھر یہ جدید فلسفوں میں ہے، ریئلزم ہو یا آئیڈیلزم ہو، اس میں بھی مونزم ہے۔ ریئلزم جو ہے اس کا، جس کے مختلف پھر شیڈز ہیں، اس میں یہ ہے کہ مادہ قدیم ہے صرف اور مادہ حقیقی ہے، بس یہ سب کار فرمائی مادے کی ہے،
اس مادے ہی میں ذہن پیدا ہو گیا ہے، اسی میں یہ ساری صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ قدیم ہستی صرف اور قدیم وجود مادے کا ہے، جبکہ جو افلاطون سے آئیڈیلزم چلا ہے اس میں مائنڈ کو حقیقی شے مانا جاتا ہے، مادے کو نہیں، اور یہ ہے قدیم۔ اس کے علاوہ ڈوئلزم دنیا میں رہا ہے، یعنی سنویت۔ مذہبی سطح پر یہ ایران میں رہا۔ خیر و شر کی دو قوتیں ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہیں، قدیم، یزداں اور اہرمن۔ فلسفیانہ سطح پر یہ ہندوستان کے دو مذاہب کہنا چاہیے۔ جین مت کسی خدا کو نہیں مانتا۔ جیو آتما اور پڈگل یعنی مادہ اور روح، یہ دونوں قدیم ہیں ہمیشہ سے، روح اور مادہ، کوئی خدا اور نہیں، تیسری شے خدا کے نام سے کوئی اور نہیں۔ سانکھ درشن ان کے 6 فلسفے ہیں بڑے بڑے ہندوستان کے، ان میں سے ایک ہے۔ اس کا بھی معاملہ یہ کہ پرش اور پرکرتی، پرش روح، اسی لیے مہاپرش کہلاتے ہیں کہ جو بہت نیک، بہت اللہ والے، مہاپرش، اور پرکرتی مادہ ہے۔ یہ قدیم ہے ہمیشہ سے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دو چیزوں کو مان لیجئے تو وہ مادہ جو ہے، لکڑی بھی پہلے سے تھی، اس کو جو ہے اس کی شکل دے دی گئی ہے کہ وہ میز بن گئی، لیکن یہ کہ لکڑی بہرحال تھی تو میز بنی ہے، لکڑی نہ ہوتی تو میز کہاں سے بن جاتی۔ تثلیث جو ہے، تین کو، تعدد قدما، قدیم تین کو ماننے والوں میں مذہبی سطح پر جو مین ہندو مذہب ہے جسے سناتن دھرم کہتے ہیں، اس میں بھی 3 ہستیوں کو یا 3 وجودوں کو مستقل اور ہمیشہ سے قدیم مانا جاتا ہے۔ پرم آتما میں اس کا استعمال کرتا ہوں، پرائم اسپرٹ، چلیے یوں سمجھ لیجئے، وہ اللہ، خدا۔ دوسرے جیو آتما یعنی روح، وہ جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ جین مت میں بھی ہے۔ تیسرے پرکرتی مادہ، یعنی خدا بھی قدیم، پرماتما قدیم، روح بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم۔ یہ تثلیث ہے۔ مذہبی سطح پر یہ عیسائیت بن گئی بعد میں، ورنہ عیسائیت تو اصل میں تو وہی توحید تھی، وہ تو اس کی جو روایت ہے وہ تو وہی مذہبی، وہ جو ابراہیمی مذاہب ہے ان کی ایک شاخ ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد ان میں پہلے تو ایک اور تثلیث آئی، اور یہ تثلیث مصریوں کے زیر اثر آئی ہے۔ گاڈ ایز فادر، ہورس ایز سن، آئسس ایز مدر، یہ 3 کی تثلیث ہوتی تھی مصریوں کے ہاں، قدیم مصر میں۔ گاڈ ایز فادر، ہورس HORUS، ہورس ایز سن، دی سن گاڈ، اینڈ نمبر 3 آئسس، دی گاڈ مدر۔ ان کے ISI جو ہے آپ کی، اس میں ایس اور لگا دیجیے۔ ان کے زیر اثر جو ابتدائی تثلیث بنی ہے عیسائیوں کے ہاں، وہ بھی یہی تھی، گاڈ ایز فادر، جیسس ایز سن، اینڈ میری ایز گاڈ مدر۔ قرآن مجید نے اسی کو کہا ہے کہ تیسری جو چیز ان کے ہاں شامل تھی وہ در حقیقت وہ حضرت مریم تھی، الوہیت میں شامل۔ یہ تثلیث جو ہے یہ اصل میں مصریوں کے زیر اثر ہے، اس لیے کہ یہ جو عیسائیت کی تبلیغ شروع ہوئی نا، جبکہ حضرت مسیح تو آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف فلسطین میں رہے، کہیں اور جانے کا سوال ہی نہیں، وہیں پیدا ہوئے، وہیں ان کا جو بھی مشن تھا 3 سال تک وہیں چلا ہے۔ لیکن سینٹ پال جو ہے، پھر اس نے جو اس کو تبلیغی مذہب بنا دیا۔ حضرت مسیح جب تک موجود تھے یہ تبلیغی مذہب نہیں تھا، یہ صرف اسرائیلیوں کے لیے تھا، کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ حضرت مسیح کے یہ الفاظ جو ہیں تو انجیل میں اب بھی موجود ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ اور دوسری طرف قرآن مجید میں بھی رسولاً الی بنی اسرائیل، صراحت کے ساتھ، اور بلکہ بائبل میں تو بہت ہی سخت الفاظ مل جاتے ہیں۔ روکا ہے آپ نے اپنے جب شاگردوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے کہ کسی غیر اسرائیلی کو تم نے تبلیغ نہیں کرنی۔ وہ الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح کے نہیں ہو سکتے، کسی نے بعد میں جو ہے وہ اس مفہوم کو ادا کیا ہے،
کہ کوئی شخص اپنے بچوں کی روٹی کتے کے آگے نہیں ڈالتا۔ تو یہ جو یہودیوں کا تصور ہے کہ باقی جو نان اسرائیلیز ہیں وہ تو اصل میں حیوانات ہیں، انسان تو ہے نہیں، تو وہ انداز اور حیوانات بھی کتے، کہ یہ روٹی جو ہے یہ صرف اسرائیل کے بچوں کے لیے ہے، یہ کوئی بھی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی جو ہے کتوں کے آگے نہیں، کتوں کو نہیں کھلاتا، تم یہ کہیں تبلیغ مت کرو، تبلیغ صرف جو ہے بنی اسرائیل۔ تو اصولاً بات صحیح ہے، قرآن مجید سے مطابقت رکھنے والی ہے، رسول اللہ بنی اسرائیل۔ لیکن جب انہوں نے شروع کیا اس کی تبلیغ کا مسئلہ، تو یہ مصر سے ہو کر پھر یہ روم کی طرف یہ بات گئی ہے، راستہ تو یہی تھا۔ تو سب سے پہلے جو مصری اثرات تھے، وہاں جو تثلیث تھی، ہورس، آئسس اور گاڈ، اس کی بنی، اور اس کے بعد پھر جب بعد میں اور بات آگے بڑھی ہے تو پھر ان کے ہاں وہ میری کو نکال کر حضرت مریم کو، پھر روح القدس کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ تثلیث ہندو تثلیث کے قریب آ گئی اب، اس لیے کہ جیو آتما روح القدس اور روح القدس، تو یہ گویا کہ جیو آتما کی جگہ پر آ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے، اور گاڈ دی سن، چونکہ وہ اس کا میٹیریل وجود جو ہے اللہ کا انسانی شکل میں، یہ مادی وجود ہے، وہ حضرت مسیح ہے، اور اللہ کا جو ایک ایسا وجود ہے کہ جو استماورہ ہے وہ خود اللہ کی ذات ہے، اور یہ روح القدس، یہ در حقیقت اقنوم ثلاثہ ہیں، یہ تین ایسپیکٹس ہیں ڈیٹی کے، الوہیت کے تین پہلو ہیں، تین میں ایک، ایک میں تین، یہ تثلیث و توحید کا چکر ہے۔ بہرحال ایک بات مجھے دیکھا ہے میں نے کہ لائبنیز کوئی ایک ہوتے تھے، وہ پلورلزم کے قائل ہیں، ابصار شاید بتا سکیں گے، میں نے تو اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے، اور اسی طرح میکٹیگرٹ جو اس صدی کا ایک اور علامہ اقبال کے اساتذہ میں تھا، یہ تثلیث سے آگے تعدد قدماء کے اندر یہ بہت آگے نکل گئے ہیں کہ بہت زیادہ ہستیاں قدیم ہیں، لیکن یہ کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، صرف حوالہ دے رہا ہوں، آپ بعد میں معلوم کر دیجیے گا۔ دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ ہندوستان کا جو ایک اور مذہب تھا اور آج بھی دنیا میں ہے، یہ جو بدھ مت کا مذہب ہے، اس میں کسی خدا کا کوئی تصور نہیں، اور بلکہ ان کا جو سب سے بڑا فرقہ ہے سونی واد، اس میں تو روح کا بھی انکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب بس ایک کانشسنس ہے، مائنڈ والی بات جو ہے، جو افلاطون کی ہے، کہ وہ ہے ریئل، اسٹریم آف کانشسنس کے سوا کوئی شے نہیں ہے موجود، اور یہی وہی ہے کہ قدیم چلی آ رہی ہے۔ اب آئیے ہم تو اپنے مسئلے کی طرف آئیں، یہ تو میں نے آپ کی کچھ معلومات کے لیے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ہمارے ہاں اس توحید کا ایک تو وہ ہے شکل کہ جو میں اپنے دروس میں بیان کیا کرتا ہوں، کہ عوامی سطح پر توحید کا تصور لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لیکن یہاں پر وہ سنویت رہے گی کہ عبد اور معبود کی سنویت ہے، معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس سے اوپر کی سطح پر لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ ایک جو ہائر لیول آف کانشسنس ہے، اس پر آ کر انسان کو، اور یہ ہمارا درس قرآن میں ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حج کے حوالے سے اور ڈاکٹر رفیع الدین کے حوالے سے یہ بات میں نے کھل کر بیان کی ہے، اس کی مزید شرح میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا لیول ہے یہ لا موجود الا اللہ، یہ ہے در حقیقت کہ جو اس کی مختلف اب شکلیں ہیں، اور اس مختلف شکلوں میں سے یہ دو شکلیں جو ہیں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی اور شیخ ابن عربی رحمہ اللہ، ان دونوں کے حوالے سے بات کو سمجھیے۔ اور ہندوستان میں ابن عربی کے مصنع شنکراچاریہ ہیں اور شیخ احمد سرہندی کے مصنع رامانج ہیں، ان کا فلسفہ جو ہے وہ بہت قریب ہے جو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ شیخ احمد سرہندی کا فلسفہ یہ ہے حقیقی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سراب ہے، دیکھنے میں نظر آتا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اور ان کی اصلیت کیا ہے کہ یہ اللہ کے اسماء و صفات کے اضلال سائے، کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ ادھر کھڑے ہیں، ادھر بھی آپ نظر آ رہے ہیں، حالانکہ آپ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ظلال ایک سایہ ہے، کسی شے کا پڑ رہا ہے، سایہ ہے، نظر آ رہا ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں۔
یا جیسے مثال آپ نے میرے دروس میں سنی ہوگی کہ آپ ایک لکڑی لیجئے اور ایک اس کے سرے کے اوپر کپڑا باندھ کر اس میں مٹی کا تیل ڈال دیجئے، پھر آگ لگا دیجئے. یہ شعلہ جوالا جو ہے جو آپ کے سامنے آ گیا اور اس کو ایک فلیم ہے، اس کو تیزی سے حرکت دیجئے، آپ کو دائرہ نظر آئے گا، آتشی دائرہ نظر آئے گا، ہے نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے. بس یہ حقیقت ہے اس کائنات کی، وجود صرف ایک ہے. گویا کہ توحید وجودی تو یہاں بھی ہو گئی. اسی لیے معنی میں جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے شیخ ابن عربی اور شیخ احمد سرہندی کے نظریات کے اندر، لیکن یہاں اگر اس کا تجزیہ کریں گے تو یہاں ایک سنویت کی ضرورت پڑ گئی، اس لیے کہ سایہ کہاں پڑ رہا ہے. سائے کے لیے لازماً آپ کو اس شے سے علاوہ کوئی سپیس چاہیے، بلکہ یہاں تو تسلیس بھی آ جائے گی. سائے کے لیے کوئی سورس آف لائٹ چاہیے، پھر کسی شے کا اس کے سایہ شیڈ پڑے گا. اچھا عکوسن فی المرایا، یہ جو بھی شکلیں ہیں اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایک باہر کی، اس ہستی سے باہر کا کوئی سلسلہ جو ہے وہ ماننا پڑے گا، اور ہستی سے باہر مانا اور ہستی محدود ہو گئی. جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پھیر پڑتے ہیں، لاکھوں تیج پڑتے ہیں، وہ تو مسئلہ کا اور ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو پھر محدود ہو گئی. بنا بری شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے، اس میں تو مشترک ہے، وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے اسماء و صفات کی تجلیات ہیں. تجلی میں کسی خارج کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود اپنی جگہ سے اس کی اپنی تجلی ہو رہی ہے. اسماء و صفات کی تجلیات ہیں. اور نمبر 3 یہ کہ ہر شے کا اور اللہ کا ماہیت وجود کے اعتبار سے وجود ایک ہے، لیکن جہاں کسی شے کا تعین ہو جاتا ہے وہ غیر ہے، وہ عین نہیں ہے اللہ کا، وہ غیر ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال فلسفہ ابن عربی کا یہ ہے. اس کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں آپ کو ذرا اچھی طریقے سے. جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، میز ہے، یہ ہے، ہوا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ایٹمز ہیں، مالیکیولز ہیں، ایٹمز ہیں. ایٹمز کیا ہیں؟ الیکٹرک کرنٹس ہیں. وہی مجمع ہے، اس کی ایک خاص کانگلومریشن ہو گئی ہے، خاص ترتیب ہو گئی ہے، خاص اکٹھ ہو گیا تو میں بن گیا ہوں. تو وہی کچھ، وہی ایٹمز ہیں. میرا وجود جو ہے جس سے بنا ہوا وہ ہے کیا؟ وہی ایٹمز، وہی الیکٹرک کرنٹس، کچھ بھی نہیں. وہی ایٹم ہوا کے اندر موجود ہے، اس میں آکسیجن ہے، اس میں جو بھی گیسز ہیں ان گیسز کے اندر وہ سب کیا بنے؟ وہی ایٹمز ہیں. وہی یہ میز کے اندر ہے، وہی ہر شے کے اندر ہے. تو ماہیت وجود تو ایک ہے. میری، میز کی، کرسی کی، پانی کی، آپ کی، ہوا کی ماہیت وجود تو ایک ہے. لیکن یہ کہ یہ جو ان کی ایک جو ترتیب بنی ہے، کانگلومریشن جس انداز میں ہوئی ہے، انہیں جس طرح جمع کر دیا گیا اس سے جدا ہو گئے. ورنہ یہ کہ ماہیت وجود ایک، جہاں تعین ہو گیا وہ غیر. ماہیت کے اعتبار سے کائنات اللہ کا عین ہے، یہ ہے ان کا کہنا، عین ذات. لیکن تعینات کے اعتبار سے اشیاء اللہ کا غیر ہے. یہ اصل میں پینتھیزم جس کو کہا جاتا ہے اس سے قریب ترین آ گیا ہے معاملہ، اور بہت ہی باریک سا فرق رہ جاتا ہے. اگرچہ وہ پینتھیزم نہیں بنا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ خود اس اللہ ہی نے یہ شکل اختیار کر لی ہے. یہاں تو گویا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے کہ برف پگھل کر پانی بن گیا، تو برف کہاں ہے؟ پانی ہے. پانی کو حرارت پہنچی ہے تو وہ بھاپ بن گئی. بھاپ جو ہے وہی برف. اب فرض کیجئے جیسے کہ ہمالیہ کے اوپر برف کے انبار بھی ہے، اسی کی پگھلی ہوئی شکل پانی کی چلی آ رہی ہے، سوتوں میں سے ہو کر، دریاؤں میں سے ہو کر، اسی کے پھر سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں. تینوں موجود ہیں اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت میں تو ایک ہی ہے. وہ یہ اسی برف کی شکل ہے، یہ پانی بھی اسی برف کی شکل ہے. یہ بھی یہ پینتھیزم ہے جس میں کہ ہر شے ریئل قرار پاتی ہے، جبکہ اس میں یہ دونوں مشترک ہے، شیخ احمد سرہندی اور شیخ ابن عربی، کہ یہ کائنات ریئل نہیں ہے، یہ تو صرف سراب ہے، امیجز ہیں جو بنے ہوئے ہیں، صرف تصویریں ہیں کہ جو اوپر کھینچی ہوئی ہیں. پانی کے اوپر ایک لہر اٹھی، اس لہر کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس لہر کی شکل میں ہم اسے لہر کہیں گے. یہ لہر ہے، اگرچہ ہے وہی پانی، وہی سمندر. بحریست متحد کہ بے اشکال مختلف،
باراں و قطرہ و صدف و گوہر آمدہ، ایک ہی بحر ہے جس کے اندر کے مختلف شکلیں بن گئی ہے، یہ فلاں جو ہے اس کے اندر وہ لہر اٹھ رہی ہے، وہ بارش کا پانی بھی آ رہا ہے، پھر یہ کہ اسی میں کوئی قطرہ بن کر جو ہے اس نے وہ سیپی کے اندر موتی کی شکل اختیار کر لیا ہے، تو ایک ہی شے۔ تو یہ جو تصور ہے شیخ ابن عربی کا کہ تجلی اسماء باری تعالی، اور شیخ احمد سرندی کا کہ یہ اضلال اور سائے ہیں اس اسماء و صفات کے، اتنا فرق ہے، اس کے علاوہ ان دونوں کے فلسفے میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ لا محالہ انسان کو وہاں جانا پڑتا ہے، کا کوئی امکان نہیں۔ اگر دو وجود ہے تو پھر ان میں سے کوئی بھی غیر محدود نہیں ہے، بات ختم ہو، دوسرا اسے لمٹ کر دے گا، چاہے ایک بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا، دوسرا بہت چھوٹا بہت چھوٹا بہت چھوٹا بہت چھوٹا، لیکن دوسرے کا وجود اس کو لمٹ کر دے گا، اس کی حدود معین کر دے گا، اور یہ ہے وہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو محدود کر دینا در حقیقت یہی ہے وہ چیز کہ جو قابل قبول نہیں ہے، فطرت تقاضا کرتی ہے، عقل تقاضا کرتی ہے۔ اب اس میں جو ہم نے سمجھا ہے ذات باری کا لامحدود ہے، اس میں اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یہ بات میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ مسئلہ اس صراحت کے ساتھ تو نہیں آیا، اور نہ اس کا یہ مزاج ہے کہ وہ ان فلسفیانہ موضوعات کو اپنا باقاعدہ ان مسائل کو اپنا موضوع بنائے۔ میں نے ایک بحث پڑھی ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اس آیت کو بھی وحدت الوجود کے وہ قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے بھی وحدت الوجود ثابت نہیں ہوتا، یہ کہیں بھی قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ مجھے ان سے اختلاف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ آیہ مبارکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔ اب یہ میں پہلی مرتبہ ان اجتماعات میں اس طریقے سے اپنی آراء جو ہے جس پر مجھے اذعان ہے وہ پھر میں اذعان کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، تاکہ بہرحال منتقل ہو جائے، جو بھی چاہے بعد میں کوئی شخص غور کرے اور مطالعہ کرے اور میری بات کو کہے کہ یہ خلل تھا، ان کا دماغ کو عارضی طور پہ خلل لاحق ہو گیا تھا، تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال میری سوچ کا آج کی تاریخ تک جو اس کا حاصل ہے وہ میں آپ کے سامنے بہت کلیئر ورڈز میں رکھ رہا ہوں کہ میں اسے نص قطعی سمجھتا ہوں اس بات پر کہ یہ وحدت الوجود کے وجود ایک ہی ہے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس آیہ مبارکہ کو پڑھیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، چند چیزیں جو تفسیری اعتبار سے میں نے نوٹ کرائی ہیں، اور بدقسمتی سے مولانا اصلاحی صاحب جیسے شخص نے بھی ادھر توجہ نہیں کی، حالانکہ اصول ان کے ہاں بیان ہوا ہے، مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے درمیان قرآن میں کہیں حرف عطف نہیں آتا، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الْغَفُورُ وَالرَّحِيمُ کہیں نہیں ملے گا آپ کو، سمیع بصیر، سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، واو نہیں آئے گا، حرف عطف نہیں آتا، اور جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ 8 اسماء آئے ہیں تسلسل کے ساتھ بغیر عطف کے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کئی حرف عطف نہیں، عام عربی قاعدے کے خلاف نہیں، لیکن کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات چاہے وہ ہمارے نزدیک متضاد بھی ہو اس کی ہستی میں بیک وقت موجود ہے۔ ہماری صفات کا تصور یہ ہے کہ جب غصہ آیا ہوا غصہ ہے، جب ہم راضی ہیں تو راضی ہے، یہ دونوں چیزیں بیک وقت تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات متضاد بھی ہیں، القابض الباسط، قابض سکیڑنے والا، الباسط کھولنے والا، الرافع المذل المعز، وہ بالکل مختلف بیک وقت موجود ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے واقعتاً۔ ذات باری تعالیٰ میں اس کی صفات میں بھی تعدد اس معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ توحید اصل میں جو ہے وہ اس کو بھی گوارا کرنے کو تیار نہیں کہ ان اسماء و صفات میں بھی مغایرت، و حرف عطف کا لازمی جو نتیجہ نکلتا ہے نحو میں وہ یہ ہے کہ مغایرت ہے، اللہ کی ذات میں صفات کے درجے میں بھی مغایرت نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ اتنا بڑا فلسفہ ہے اور اتنی بڑی بات ہے اور اس سے اتنا بڑا نتیجہ نکالا گیا اور اتنی بڑی معرفت حاصل ہوئی،
وہاں اس پر بحث کیوں نہیں کی کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہاں واو کیوں آ رہا ہے؟ معلوم کوئی بالکل یونیک مسئلہ ہے، بالکل علیحدہ مسئلہ ہے، بالکل یہاں کوئی بات اور ہی ہے، لیکن بحث ہی اس کو نوٹ ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے الظاہر الباطن تو پھر بھی بیک وقت ہو سکتے ہیں، میرا ظاہر میرا باطن وہ کوئی ایگزسٹ کریں گے، نماز کا ظاہر نماز کا باطن کوئی ایگزسٹ کریں گے، بیک وقت ہوں گے۔ الاول والآخر تو کوئی ایگزسٹ نہیں کر سکتے، فصل تو ہوگا، یا پھر محمل الفاظ ہے الاول الآخر، پہلا آخری، یہ بیک وقت کیسے ہو؟ یہ ہے اصل میں وہ سبب جس کی وجہ سے یہاں حرف عطف آیا، ایکسیپشن ہے یہ کہ ان چار اسماء اللہ تعالیٰ کے جو الاول الآخر الظاہر الباطن ان کو حرف عطف سے لایا گیا۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ چاروں الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ کسی مضاف الیہ کو چاہتے ہیں۔ کس کا اول؟ اولہ۔ آپ نے رمضان کے بارے میں جو روایت آتی ہے اولہ مغفرۃ واوسطہ کیا ہے؟ اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اور میں نے آج دیکھا تمام آیات اول کا لفظ جو ہے بغیر کسی مضاف الیہ کے یہی آیا ہے صرف، ورنہ انا اول العابدین، انا اول المسلمین، اول مرہ، ہر جگہ وہ مضاف کی حیثیت سے آئے گا، معنی نہیں اس کے بنتے کوئی اور۔ اول کس چیز کا اول؟ کسی شے کا نقطہ آغاز ہو گیا، کوئی کسی سلسلے کی پہلی کڑی ہوگی، کس کی ہے یہ الاول کس کا ہے؟ الآخر کس شے کی؟ کسی شے کے آخر ہو، اس کا آخر کسی شے، کوئی شے ہے، کوئی وجود ہے، کوئی حقیقت ہے جس کا کہ اول و آخر آئے گا۔ اسی طرح ظاہر اور باطن، اب اس کی مثال تو اسی سورہ حدید میں موجود ہے، فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ وہ تو ایک فصیل ہے جو کہ ان لوگوں کے مابین حائل کر دی جائے گی، ظاہرہ اور باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ معلوم یہ ہوا کہ اب یہ معین کیجئے وہ مضاف الیہ کیا ہے ان کا؟ یہ چاہ رہے ہیں، تقاضا کر رہا ہے، الفاظ تقاضا کر رہے ہیں مضاف الیہ لفظ ڈھونڈو۔ مضاف الیہ اس کا یہ سلسلہ کون و مکان، دس کریشن، یہ کائنات جس کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں، یہ قدیم اور یہ حادث، اللہ کی ذات حادث، اللہ کی ذات قدیم اور یہ کائنات حادث۔ اس کائنات کا اول بھی اللہ ہے، اس کا آخر بھی اللہ ہے، اس کا ظاہر بھی اللہ ہے، اس کا باطن بھی اللہ ہے، تو وہی وہ ہے اور ہے کیا؟ باقی جو کچھ ہے سراب ہے، دھوکہ ہے، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اسد، عالم تمام حلقہ نام خیال ہے۔ اولہ اللہ، آخرہ اللہ، باطنہ اللہ، ظاہرہ اللہ۔ آخر کوئی بات تھی نا، غالباً یہ تو حضرت جنید کا قول ہے، لیس فی جبتی الا اللہ، میرے جبے میں اللہ کے سوا کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے ہی اللہ، میں تو ایک نقش ہوں، نقش برآب، ماہیت وجود کے اعتبار سے تو اللہ ہی اللہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ اس کی مثال وہ ہے جو بہترین دی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس کو بھی تفصیل سے سمجھیے، انہوں نے باقی جو اور شکلیں ہیں کہ ایک کریشن کا ایک یہ تصور ہے کہ جیسے بڑھئی نے کرسی بنا دی، لکڑی پہلے چاہیے تھی، تو ایک کریٹر اور ایک مادہ تخلیق ہونا چاہیے۔ اللہ نے مٹی سے انسان بنا دیا، مٹی پہلے ہے نا، اس وقت بھی موجود تھی انسان کی تخلیق کے وقت، اسی لیے ہم نے ابداع اور خلق میں فرق کیا ہے۔ خلق ہے کسی شے سے اور شے بنا دینا، اور ابداع وہ ہے کہ جو بغیر کسی شے کے اللہ نے جو چیز پیدا کی، تو مختلف اسی طریقے سے برف کا پانی بن جانا۔ لیکن تیسری چیز جو ہے کہ جو در حقیقت ربط حادث بالقدیم کے لیے بہترین تمثیل ہے وہ یہ ہے، جسے آپ کہتے ہیں ایک ذہنی تخلیق۔ آپ نے اگر مینار دیکھا ہے، مینار پاکستان، تو اپنے ذہن میں اس کا تصور کیجئے،
آپ کے ذہن میں مینار کی تخلیق ہوئی ہے، یہ ایک ذہنی تخلیق ہے، آپ کے ذہن میں مینار ہے، لیکن آپ ہی اس کے اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اندر بھی ہیں، بھیتر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے، اور اس کا وجود آپ کی توجہ پر منحصر ہے۔ اگر کنسنٹریشن آپ کی قائم رہی وہ رہے گا، جیسے ہی کنسنٹریشن ختم ہوئی اس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ اسی سے قریب ترین لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے القیوم، یہ اس کی توجہ اور عنایت ہے جو اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے، کھڑا کیا ہوا ہے۔ الحی القیوم، خود الحی ہے، اس کا اپنا وجود ہے، واجب الوجود فلسفے میں کہی ہے، اس کی حیات مستعار نہیں ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، کسی اور کی کا مانگا ہوا نہیں ہے، خانہ زاد ہے، لیکن باقی سب جس کو ہم ممکن کہیں گے، کانٹینجنٹ بینگ کہیں گے، جس کو حادث کہیں گے، وہ سب کیا اس کے لیے اللہ کا قیوم ہے، وہ تھامے ہوئے ہیں، اس نے اسے قائم رکھا ہوا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے تمثیل اس آیت کے لیے بہترین، کہ یہ کائنات جو ہے در حقیقت مثال کے طور پر بس صرف یہ کہ اب اس میں ہمارا خیال وہ بس ہے اور نہیں بھی ہے، لیکن اللہ کا خیال اتنا پکا ہے کہ وہ ہے، اس نے یہ ٹھوس کائنات کی شکل اختیار کی ہے، لیکن ریلیشن شپ جو ہے اللہ کا اس کائنات کے ساتھ وہی ہے کہ جو آپ کا اپنی کسی ذہنی تخلیق کے ساتھ، کسی تصوراتی تخلیق کے ساتھ ہے۔ اس کے سوا اس آیت کی کوئی اور تعبیر ممکن نہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اب دیکھیے یہاں ایک کنٹراسٹ، یہ تو میں نے ساری جو ہے آپ کو ابھی عقلی کہہ لیں، لسانی کہہ لیجئے، لفظی کہہ لیجئے، اسلوب کے حوالے سے حرف عطف آیا، باقی جگہ نہیں آیا، اس سے کیا نتیجہ نکلا، اول و آخر و ظاہر و باطن، یہ سب کے سب ایک مضاف الیہ کو چاہتے ہیں، یہ اس کا تقاضا ہے، یہ سامنے آ گیا، مضاف الیہ تلاش کیجئے۔ پھر یہ کہ اس کے لیے تمثیل میں نے دے دی، وہ بھی عقلی بات ہے۔ اب دیکھیے حدیث کی طرف آئیے، اس آیت سے متعلق دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث کو مولانا مودودی بھی کوٹ کر رہے ہیں، تفہیم اصلاحی صاحب بھی کر رہے ہیں، دوسری حدیث سے غض بصر ہو رہا ہے یا صرف بصر ہو رہا ہے۔ پہلی حدیث جو سب نے قبول کی وہ حضور کی ایک دعا ہے، معصورہ دعا ہے، اور اس کو امام مسلم نے روایت کیا، امام ترمذی نے، امام احمد ابن حنبل نے، اور امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے، اور ابو یعلا، قاضی ابو یعلا انہوں نے، موصلی انہوں نے اس کو روایت کیا حضرت عائشہ سے، اللہ سے خطاب کر کے، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اس کا حوالہ دے کے اصلاحی صاحب بھی سٹک گئے، جس کو کہتے ہیں، وہاں سے گزر گئے۔ اسی کا حوالہ آخر مودودی صاحب نے تو کم سے کم یہ کہ حدیث کے حوالے میں دیے، وہیں سے میں دے رہا ہوں یہ کہ کہاں کہاں ہے، کس طریقے سے ہے۔ اصلاحی صاحب تو یہ بھی تکلیف نہیں گوارا کرتے، وہ تو بس وہ کہہ دیا کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ لیکن اب دوسری حدیث سنیے، یہ بھی انہی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور یہ بھی ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے۔ حضور نے فرمایا، لو انکم دلیتم بحبل الی الارض السفلی لہبط علی اللہ، اگر تم کوئی رسی لٹکاؤ سب سے نچلی زمین یا زمین کے سب سے نچلے طبقے پر، تو وہ اللہ ہی پر جا کے گرے گی۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الاول والآخر والظاہر والباطن لو انکم دلیتم بحبل، اگر تم لٹکاؤ ایک رسی الی الارض السفلی، اب جو کہ آیا ہے نا سورہ طلاق میں بھی، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، جیسے 7 آسمان ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے یہ ابھی تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک خیال یہ ہے کہ زمین کے 7 طبقات ہوں گے، اندر ہو سکتا ہے طبقات ہو 7،
یا یہ کہ 7 زمینیں تھیں، لیکن تصور یہی ہے کہ سب سے نیچے ان میں رشتہ جو ہے وہ اوپر نیچے کا ہے، جیسے 7 سماوات طباقہ ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں 7 جو آسمان ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی کوئی ایک نیچے پھر نیچے پھر نیچے پھر نیچے 7ویں، اب سب سے ارض سفلا کے اوپر بھی اگر وہ رسی جائے گی تو جا کے کہاں ٹکے گی؟ اللہ پر ٹکے گی۔ یہ ہے وحدت الوجود۔ اب اس حدیث سے صرف نظر یا غض بصر، اب یہاں دیکھیے کہ میرا موقف کیا ہے۔ عوام الناس کے لیے حضور نے تسہیل کر دی اس حدیث کے ذریعے سے، کون اس چکروں میں پڑے گا؟ کس میں؟ انت الاول، ایک دعا کی شکل میں، لیکن یہ کہ کسی یہ خواص کا معاملہ ہوگا جن کے سامنے یہ بات بیان ہوئی ہوگی، اس میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اس کے وجود، اور وجود کیسا، فوق میں بھی وہی ہے، تحت میں بھی وہی ہے، 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر بھی وہی ہے، اور 7ویں سب سے نچلی زمین ہے وہاں بھی اللہ ہی اللہ ہے۔ هو الاول والآخر، اور پھر آیت پڑھی ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اچھا، وہ جو دعا ہے اس پر ایک منطقی اعتراض وارد ہوتا ہے، کون سی؟ اتنی مشکل ہو گیا ہے مسئلہ۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی وہ الاول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، کوئی شے نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور اے اللہ تو ہی وہ الآخر ہے کہ جس کے بعد کوئی شے نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور یہاں پر حضور نے ظاہر کو اس معنی میں لیا غالب، تو وہ غالب ہستی ہے کہ جس کے اوپر کوئی نہیں۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی اتنا باطن ہے کہ تجھ سے پھر پرے کوئی شے نہیں، مطلب یہ کہ تجھ سے کمتر، تجھ سے خفیتر کوئی شے نہیں۔ یہ دعا ہے، گویا کہ اس حدیث کے حوالے سے آپ بس اللہ کا شکر ہے، اس سے انسان چل جائے گا، گزر جائے گا۔ لیکن یہ جو امام راضی کھڑے ہو گئے ہیں، اعلم ان ھذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، یہ ہے مسئلہ۔ اب یہ حدیث جو ہے، میں کہتا ہوں حیرت ہے، یہ حدیث موجود ہو، یا تو یہ کہ علم نہیں ہے، پڑھی نہیں ہے، یہی ماننا پڑے گا، ورنہ میرے نزدیک تو میں اس کے لیے لفظ بددیانتی سے کم جو ہے استعمال نہیں کر سکتا، اگر معلوم ہونے کے باوجود اسے کوٹ نہیں کرنا ایک شخص۔ دیانت کا تقاضا تو یہ آپ رد کر دیں، آپ کہیں کہ یہ حدیث جو ہے درایتاً غلط ہے، ہمارے لیے قابل قبول نہیں، یا اس کی سند میں کوئی بتا دیجئے نقص اور عیب بتا دیجئے کہ یہ ہم اس لیے قابل قبول ہمارے لیے نہیں کہ اس کی سند میں جو بھی کچھ کریں، لیکن قارئین کے ساتھ دیانت کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ اگر ہاں علم میں نہیں ہے تو بات اور ہے، وہ تو پھر کون سی؟ لو انکم دلیتم بحبل الی الارض السفلی لَحَبِطَ عَلَى اللَّهِ، حبوط گرنا، اہبطوا منها اہبطوا مصرا۔ اچھا، وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی حدیث پر چونکہ یہ عوام کے لیے ہے، پہلے میرا اپنا نظریہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ اس پر ایک اعتراض منطقی وارد ہوتا ہے۔ الاول کا اگر یہ مفہوم لیا جائے، انت الاول فلیس قبلک شیء، ہماری زبان جو ہے اس کا منطقی نتیجہ یہ نکالے گی کہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، گویا کہ خلا تھا، اس سے اللہ کے لیے ایک آغاز کا تصور آتا ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ یہ مفہوم بھی اس کے اندر ثانوی طور پر نکال، تو ہمیشہ سے تھا کہ تجھ سے پہلے کا تصور ہی نہیں، تجھ سے قبل کا کوئی تصور ہی نہیں، لیکن یہ کہ تجھ سے قبل کچھ نہیں تھا، اس میں تو اس کا امکان ہے کہ اللہ کی بھی کوئی بگننگ ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ بس جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایجاد اور تکوین کے معنی یہ کہ بغیر کسی